صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جمعہ کے خطبے سے قبل قرآن کریم کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کی جو ہدایات اللہ کے کلام نے اور رسول پاک کی زبان نے امت کو عطا فرمایا ہے، آج ہم اس پر 10 منٹ آپ سے بات کریں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے دعوت۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، 50-55 گھنٹے گزرے۔ پرسوں غیاث الدین بھائی کی طرف سے ایک دعوت ہوئی، لوگوں کو دعوت نامہ دے دیا گیا، جو آج کا ترقی یافتہ زمانہ ہے دعوت دینے کا۔ کچھ لوگوں سے ٹیلی فون پہ کہہ دیا گیا، دی گئی دعوت۔ کچھ لوگوں کو ورولی کہہ دیا گیا، دعوت دی گئی۔ دعوت میں سب پہنچے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس دعوت میں آپ کی کتنی شاندار ضیافت ہوئی۔ کوئی ناشکرا منہ سے اگر شکریہ نہ ادا کرے تو اس کے پیٹ نے ضرور دعا دی ہوگی دعوت کرنے والوں کو، اس لیے کہ صرف زبان ہی اظہار تشکر نہیں کرتی، آنکھیں بھی شکریہ کا احسان کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ آدمی جب کسی کے احسان سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی نمناک اور آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں اس کے شکریہ کا اظہار کرتی ہیں، صرف زبان شکریہ کا اظہار نہیں کرتی۔ ہاتھ اور پیر سے خدمت کرنا یہ بھی شکریہ کا احسان ہے۔ دعوت، کچھ لوگ ایسے بھی جنہیں دعوت دی گئی مگر انہوں نے دعوت کو قبول ہی نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں ایسا ہوا ہے، مگر ہوتا ہے دعوت میں ایسا بھی۔ دعوت دی گئی، کچھ لوگوں نے قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے کھلم کھلا دعوت کا انکار بھی کیا اور دعوت پر اپنی بیزاری کا اظہار بھی کیا، اور دعوت کو قبول کرنے والوں کو منع بھی کیا۔ اب بات اگر سمجھ میں آ گئی تو قرآن کریم ہے دعوت۔ بات ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ دعوت اللہ ہے، اللہ کی دعوت ہے قرآن۔ دعوت کس کو دی گئی؟ انسان کو۔ قرآن کا مخاطب کون؟ انسان۔ قرآن ایڈریس کس کو کر رہا ہے؟ انسان کو۔ تو دعوت قرآن کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اب دعوت دینے والا کون ہوگا؟ تو پہلا دعوت دینے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کے بعد دعوت دینے کا فریضہ نائب النبی پر، جنہیں ہماری اصطلاح میں علماء کرام کہا جاتا ہے۔
مگر علماء کرام میں بھی سب علماء کرام کہلانے والے علماء کرام میں داخل نہیں ہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیے. سند یافتہ عالم ہو کر کسی یونیورسٹی سے، کسی حکومت سے اور کسی مدرسے سے اگر آپ نے عالمیت کی سند حاصل کر لیا تو یہ سند آپ کو نائب النبی نہیں بناتی. اس سند پہ عمل آپ کو نائب النبی بناتا ہے. تو صرف سند حاصل کرنے والے کی حیثیت داعی کی نہیں ہو سکتی. سند حاصل کر کے عمل کرنے والے کی حیثیت داعی کی ہوگی. جو پڑھا ہے اس پہ عمل. آنکھوں کے لیے حکم ہے حیا کرو، تو اس دعوت دینے والوں کی آنکھوں میں بھی حیا کی شرافت ہونی چاہیے اور ثابت ہونی چاہیے. حکم آیا کہ سچ بولو، تو دعوت دینے والے کی صداقت پہ اعتماد بھی ہونا چاہیے. قرآن کی دعوت کا جو اسلوب ہے اس میں نائب النبی ہونے کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہے. بخاری شریف پڑھ کر اور قرآن شریف پڑھ کر اور علم دین کی سند لے کر آپ نائب النبی ہرگز نہیں ہو سکتے. اس پر جو پڑھ بھی لے اور عمل بھی کر کے دکھائے اس کو نائب النبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے. تو اب اس کو بھی وہی دعوت دینا ہے جو دعوت اللہ نے بھیجی ہے اور جو دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دی ہے. تو اب دوسرا مرحلہ آتا ہے دعوت دی کیسے جائے. ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہاں دعوت کیسے دی گئی. اسلام کی تعلیمات کی اور دنیا کو اسلام قبول کرنے کی دعوت کیسے دی جائے. اس لیے کہ اسلام ہی کو قبول کرنے میں سلامتی ہے. آپ لاکھ اچھے کام کریں، اگر اللہ کی توحید کو آپ نے قبول نہیں کیا، نبی کی رسالت کو آپ نے قبول نہیں کیا، تو اس جرم میں آپ کے سارے اچھے کام کو قرآن کہتا ہے ہباء منصورا. ہم زوردار طوفانی ہوا کی طرح تمہارے ان تمام نیک کاموں کو ہوا میں اڑا دیں گے، تمہیں کوئی اجر نہیں دیں گے اگر تم نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا اور نبی پاک کی رسالت کی گواہی نہیں دی. معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل صرف اسی عمل کو کہا جا سکتا ہے جو توحید کے عقیدے اور رسالت کے عقیدے کی روشنی میں کیا جائے. اور اگر توحید و رسالت کے عقیدے کی روشنی سے خالی ہو کر زندگی بھر آپ نیک کام کریں تو وہ قرآن کریم کے ترازو پر نیک کام کی حیثیت سے کبھی تولا نہیں جا سکتا. میں سمجھتا ہوں بات بڑی کلیئر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آئیے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے. دیکھیے علم کا مطلب ہوا جانکاری. انجینئر بھی عالم ہے، ڈاکٹر بھی عالم ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی بھی عالم ہے. عالم سب ہیں. ایک فن کا وہ عالم ہے، ایک فن کا وہ جانکار ہے، ایک فن کے آپ جانکار ہیں. تو جانکاری سے فائدہ دنیا کو نہیں ملتا. آپ اپنی جانکاری بیان کرتے رہیں، اس سے فائدہ نہیں ملنے والا. جانکاری پر جب تک عمل نہیں ہوگا، جب تک اس جانکاری کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا، تب تک عمل کی دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. فار ایگزامپل یہ اتنا بڑا کنسٹرکشن ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس کنسٹرکشن میں اگر پیسہ غیاث الدین بھائی، جمال الدین بھائی اینڈ کمپنی کا لگا ہے تو یہ پیسہ تو کنسٹرکشن کا شیپ نہیں پیدا کر سکتا. اس پیسے کو کنسٹرکشن کے شیپ میں پیدا کرنے کے لیے کسی ایسے ماہر کنسٹرکشن کی ضرورت ہوگی جو یہ جانتا ہو کہ کنسٹرکشن میں کون سی چیز کہاں لگائی جائے گی اور کب لگائی جائے گی اور کب تک لگائی جائے گی اور میٹیریل کیا ہوگا. اسی جانکار کا نام ہے انجینئر، سول انجینئر. تو جانکاری اس کے پاس ہے. اس جانکاری کا استعمال اگر اس نے کر لیا تو ٹاور کھڑا ہے، اور خالی جانکاری کے بارے میں بک بک کر رہا ہے وہ
عمل کے لیے تیار نہیں تو لاکھ اس کے پاس علم ہو، ڈپلوما ہو، ٹاور نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایسے ہی فار ایگزامپل میڈیکل، آپ ڈاکٹر ہو گئے، بہت بڑے سرجن ہو گئے، مگر سرجری کے لیے تیار نہیں، تو آپ کے اس علم سے کیا بیمار کو فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں آپ، اور ہارٹ کے مریض کا علاج کرنے کے لیے آپ تیار نہیں، کیا ہارٹ کی دنیا میں صحت مند انقلاب آ سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی قرآن کے عالم ہیں آپ، حدیث کے عالم ہیں آپ، اپنی قابلیت بگاڑتے رہیے، علامہ کہلاتے رہیے، کوئی انقلاب نہیں آنے والا ہے۔ انقلاب کب آئے گا؟ جب آپ کا علم عمل کی شکل اختیار کرے، انقلاب آ جائے گا۔ اب قرآن کے عالم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کام میرے پیغمبر کر کے دنیا سے گئے ہیں، اسی کام کی ذمہ داری تمہارا رب تمہیں دے رہا ہے۔ انہیں نبی کی حیثیت سے یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تمہیں غلام نبی کی حیثیت سے یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ کام وہی کرنا ہے جو کام پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے منصب سے کیا ہے، تم امت کے منصب سے کام کرو گے، مگر وہی کام تمہارا ہے، دوسرا کوئی تمہارا کام نہیں۔ تو اب یہ کام کرے گا کون؟ ہم میں ہر آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ جس کو دعوت کا مفہوم ہی نہیں معلوم، وہ دعوت کیا دے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ دعوت دینے کے لیے بھی کچھ خاص اذہان ہیں جنہوں نے دعوت کے فلسفے کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور دعوت دینے کے اہل ہو گئے۔ اب دعوت دینے کے اہل کو کیا کہتے ہیں قرآن کی زبان میں؟ داعی۔ داعی کا مطلب کیا ہوا؟ دعوت دینے والا۔ تو امت مسلمہ کی ان جنرل جو حیثیت ہے وہ ہے داعی کی، یعنی امت کے ہر فرد پر فرض ہے کہ وہ دعوت اسلام دوسرے کو دے۔ اب میں شہادت کے طور پر قرآن کی آیت کا وہ ٹکڑا پڑھ دوں جس کے لیے میں نے یہ بات کہی۔ قرآن کریم کہتا ہے اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے ہم نے بہترین امت بنایا ہے اور اس کام کے لیے تجھے پیدا کیا ہے کہ تو بھلائی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے دنیا کو بچاتا ہے۔ تو ان جنرل تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کو برائی سے بچائیں اور سماج میں بھلائی پھیلائیں، یہ ان جنرل ہے۔ مگر چونکہ سارے مسلمان دعوت اللہ کو بدقسمتی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ان مسلمانوں میں قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ تم میں ایک مخصوص گروہ تو ہونا ہی چاہیے جو کم از کم 24 گھنٹہ اپنا اسی کام پر لگا دے۔ ظاہر ہے کہ امت، دیکھیے دونوں آیتیں ہیں قرآن میں، ان جنرل سارے مسلمانوں پہ فرض ہے۔ بلغوا ولو انی آیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم میرا پیغام اے مسلمانوں دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے ایک ہی آیت تمہیں کیوں نہ معلوم ہو۔ دیکھیے یہ ہے دعوت، یہ ہے دعوت خیر۔ یہ دعوت کیوں دی جا رہی؟ جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہ دعوت کیوں دی جا رہی؟ عذاب قبر سے بچانے کے لیے۔ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ شرک سے بچانے کے لیے۔ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ کفر سے بچانے کے لیے۔ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ بدعت و خرافات سے بچانے کے لیے۔ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ حرام سے بچانے کے لیے۔ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ حلال رزق کے لیے۔ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ سچائی کا پرچم اٹھانے کے لیے۔ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ کی توحید کا غلغلہ بلند کرنے کے لیے۔ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے پرچم کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ انسان کو ہر طرح کی ہلاکت سے بچانے کے لیے اور ہر طرح کی خوشحالی کی راہ کا مسافر بنانے کے لیے۔ چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، 5 منٹ میں اور بات پوری کر دوں گا، تو اب دعوت کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا۔
کہ اس دعوت کے کتنے فائدے ہیں، اور یہی اصل کام ہے امت مصطفیٰ کا۔ مگر چونکہ پوری امت دعوت کے علم سے آگاہ نہیں ہوئی، اور قرآن یہ جانتا تھا، اور قرآن نہیں جانے گا تو جانے گا کون؟ علام الغیوب نہیں جانے گا تو جانے گا کون؟ اس لیے اللہ نے آپ کے ساتھ ایک رعایت برتی، ان جنرل تو تم سب کا فرض ہے اے کلمہ پڑھنے والوں، جب بھی کوئی ملے اسے اللہ کے دین کی دعوت دو۔ جھوٹ بول رہا ہے اگر تو اسے سچ بولنے کی دعوت دو، یہ ہے دین اللہ کی دعوت۔ ظلم کر رہا ہے اسے مظلوم کی مدد کرنے کی دعوت دو، اور ظلم سے اسے رکنے کی دعوت دو، یہ ہے اللہ کے دین کی دعوت۔ فساد کر رہا ہے فساد سے روکو، یہ اللہ کے دین کی دعوت۔ کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے روکو، یہ اللہ کے دین کی دعوت۔ تو یہ تو ان جنرل ہے جو امت آرام سے یہ دعوت دے سکتی ہے، مگر دعوت دینے کا سلیقہ، یہ جو مخصوص علماء کی جماعت ہے، اس کو خاص طور پہ ٹریننگ دی گئی۔ دعوت دینے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے دعوت کے منصب کو سمجھ لینا، ورنہ تمہاری تقریر بکواس تو ہو سکتی ہے، دعوت نہیں ہو سکتی۔ آستینیں چڑھا چڑھا کے چلاتے رہو، خبیث مردود بناتے رہو لوگوں کو، یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو عداوت ہے۔ تو دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے وہ بھی ہم قرآن سے لیں گے۔ تو اسی لیے ہم نے شروع میں آیت کریمہ کا وہ مقدس ٹکڑا پڑھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ جب تم دعوت دینے کے لیے لوگوں کو ایڈریس کرو، اللہ کے بندوں کو جب تم دعوت دو تو داعی بن کر دو، دعوت دینے والا۔ تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، پیار بھری نصیحت سے۔ اللہ کے بندوں کو کیسے ایڈریس کرو؟ دشمن سے دشمن کیوں نہ ہو، پیار بھری نصیحت سے، حکمت کے ساتھ۔ نصیحت بھی ہو تو حکمت کے ساتھ، اور لفظ حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ علم ہمارے پاس ہے، حکمت نہیں تو علم فائدہ نہیں دے سکتا۔ علم دین، علم قرآن ہے ہمارے پاس، مگر حکمت کے ساتھ اگر ہم نہیں پیش کر سکتے تو نقصان ہو جائے گا۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ پیار بھرے انداز میں۔ یہ خاص قرآن کا اسلوب ہے دعوت دینے والوں کے لیے، پیار بھرے انداز میں۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کو تم ایڈریس کر رہے ہو، ان سے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ ان کے دل کو کہیں سے چوٹ لگے۔ اگر ان کے دل کو چوٹ لگی تو تمہاری بات تو اس دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتی جس دل کو تم نے زخمی کر دیا۔ پیار بھرے انداز میں نا دعوت دو، حکمت کے ساتھ۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے بھائی؟ کبھی مارا تو مرد ہے، اور کبھی بھاگا تو مرد ہے، کبھی ڈٹ گیا تو بھی مرد ہے، کبھی ہٹ گیا تو بھی مرد ہے۔ حکمت کے ساتھ ڈٹنا بھی مردانگی ہے، اور حکمت کے ساتھ ہٹنا بھی مردانگی ہے۔ میدان بدر میں مثال دے دوں، 1000 کفار، 313 مسلمان۔ یہاں تو حالات کہہ رہے تھے کہ ہٹ جاؤ، مگر حکمت یہ تھی کہ ڈٹ جاؤ اور دکھاؤ کہ کفر پر ایمان غالب کیسے آتا ہے۔ حدیبیہ میں 1500 صحابہ، مکہ کو کیپچر کر لینے میں کوئی دیر نہیں لگ سکتی تھی۔ تو یہاں قلت میں تھے مسلمان بدر میں، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ڈٹ جاؤ، نتیجہ آ گیا سامنے۔ حدیبیہ میں 1500 تھے مسلمان، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ہٹ جاؤ، تو اللہ کا نبی ایک جگہ ڈٹ گیا تو بھی مرد ہے، اور اللہ کا نبی ایک جگہ ہٹ گیا تو بھی مرد ہے۔ مشن ہٹنے سے پورا ہوتا ہے تو ہٹنا ضروری ہے، مشن ڈٹنے سے پورا ہوتا ہے تو ڈٹنا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں سنت رسول میں ہم کو ملتی ہیں۔ اب سنیے، آپ نے دعوت دیا پیار سے، حکمت کے ساتھ،
सीधे सीधे अब एक बंदा आया है नमाज पढ़ने, उस बेचारे को वजू का सही तरीका नहीं मालूम है। हमारे जैसा मौलवी देख रहा है और पहली मर्तबा तो आया नमाज पढ़ने, जैसे तैसे कर रहा है वजू, ये माना कि वजू सही नहीं कर रहा है वो, तो अब उसे प्यार से बिठाल के वजू करने का तरीका, वो भी पब्लिक में ह्यूमिलेट करके नहीं, अलग कहीं किनारे बुला के, ताकि उसकी इज्जत नफ्स को कोई चोट ना पहुंचे। समझिए दीन क्या है। और अगर वजू कर रहा है ऐसे ऐसे कैसे वजू होता है, दूसरे दिन मस्जिद आना भी छोड़ देगा। आपकी इस जहालत की वजह से, गए थे आप सही मसला बताने, मगर जहालत की वजह से बताया आपने, दूर कर दिया अपने दिन से उसको। अब सुनिए हिकमत क्या होती है। रसूल पाक ने अपने शहजादों के रोए रोए में हिकमत भर दी थी। उन शहजादों का नाम है इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम। मस्जिद में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम एक साथ तशरीफ़ लाए नमाज पढ़ने। सुनिए बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना क्या है। देखा एक आदमी गलत तरीके से वज़ू कर रहा है, दोनों इमाम देख रहे हैं। इमाम हसन ने फरमाया, उस आदमी से कुछ नहीं कहा, इमाम हसन ने इमाम हुसैन से फरमाया, भाई पानी लेकर आओ और मुझे वज़ू कराओ, और देखो मैं नाना के तरीके से वज़ू कर रहा हूँ कि नहीं। अल्लाह अकबर। वो उम्मती जो वज़ू कर रहा था अपनी जगह ठिठक गया। अल्लाह अकबर, आज शहज़ादे रसूल वज़ू कर रहा है और कह रहा है भाई ज़रा देखो मैं नाना के तरीके से कर रहा हूँ कि नहीं। तो अब रसूलुल्लाह का क्या तरीका है, वो उम्मती वज़ू करके सामने आके खड़ा हो गया, गलत वज़ू कर रहा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वज़ू करना शुरू किया, इमाम हुसैन ने वज़ू कराना शुरू किया। तो जहाँ जहाँ उसने गलत किया था, इमाम जो सही कर रहे थे, उसने अपने दिल में समझ लिया यार मेरा तो वज़ू ही नहीं सही हुआ, अच्छा ये तरीका है वज़ू करने का। देखिए कुछ कहा भी नहीं, अमल करके दिखा दिया, उम्मती की इस्लाह हो गई। इसको कहते हैं बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह की दावत दो, अल्लाह के दीन की, अल्लाह के बंदों को, मगर हिकमत और प्यार भरे बोल से, सख्ती से नहीं, दुरुस्ती से नहीं, कड़वेपन से नहीं। वजादिलहुम बिल्लती है अहसन, ये बड़ा ख़ास टुकड़ा है, बात ख़त्म। वजादिलहुम बिल्लती है अहसन। और इस दावत देने में अगर कोई तुमसे जंग करने लगे अपनी जहालत की बुनियाद पर, होता नहीं है ये, लोग कीड़े निकालने लगते हैं दावत ही देने वाले में, लोग बुरा भला कहने लगते हैं दावत ही देने वाले को। लोग जब देखते हैं कि हमारी सारी खराबियां ओपन हो जाएंगी इस दावत से, अगरचे सामने वाला हमको नहीं कह रहा है, खराबियों के खिलाफ बोल रहा है और वो खराबियां हमारे अंदर हैं, तो समाज की उंगली तो हमारी तरफ उठेगी। तो अब वो क्या करता है, बजाय हिदायत कबूल करने के, कहीं दावत देने वाले पे ज़िना का इल्ज़ाम लगा कर, कहीं दावत देने वाले पे हराम का इल्ज़ाम लगाकर, कहीं दावत देने, यानी अपनी बदी को छुपाने के लिए एक नेक आदमी पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाता है कि समाज में उसकी छवि ख़राब हो, वो भी ऐबदार समझा जाए। और जब वही ऐबदार समझा गया तो उसने तो दावत का दरवाज़ा बंद कर दिया अपनी बेहूदगी को पर्दापोश करने के लिए। तो जब ऐसा वक्त तुम्हारे ऊपर आ जाए तब क्या करो? तुम तो दावत दे रहे हो, तुम पे ज़नाकारी का इल्ज़ाम लगा दिया किसने? जिसे दावत कबूल नहीं करना है, तुमसे जंग करना है, उलझना है, और ये सब हुआ। रसूल पाक दावत दे रहे हैं, अबू बकर दावत कबूल कर रहे हैं, मगर अबू जहल इल्ज़ाम लगा रहा है उसी दावत पर। तफसील का मौका नहीं, इंशाअल्लाह कभी खुले मैदान में गुफ्तगू होगी इस दावत पर, इसलिए कि इससे बेहतर सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। जब तक ये सब्जेक्ट नहीं समझा जाएगा तब तक आप इस्लाम की कोई दावत नहीं दे सकते। अब दूसरी बात सुन लीजिए, वजादिलहुम बिल्लती है अहसन। अगर कोई तुमसे जंग करने लगे, झगड़ा करने लगे, जहालत पे उतर आए,
تو خوبصورت انداز میں اس کا جواب دو. یہ نہیں کہا گیا کہ خاموش ہو جاؤ، نہیں، بیچ میدان میں تم سے جھگڑا کر رہا ہے، سننے والے لوگ موجود ہیں، گالی گلوچ کر رہا ہے، تمہارا جواب خوبصورت انداز میں ہونا چاہیے، اس کی جہالت کے خلاف. اخلاق اتنا اونچا ہونا چاہیے تمہارے جواب کا کہ یہ جو جنرل ماس سن رہا ہے وہ اچھی طرح سمجھ جائے کہ حسن عمل کا آدمی کون ہے اور بد اخلاق اور بد کردار آدمی کون ہے. اللہ کے بندے تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے اور وہ اکیلا رہ جائے گا. یہ ہے دعوت اسلام کا وہ اسلوب جس اسلوب کو سمجھے بغیر اسلام کی دعوت کا انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے قرآن کریم نے ہماری ہر قدم پر رہنمائی فرمائی ہے، اور اللہ کے حبیب نے قرآن نے کیا کہا ہے کرنے کے لیے اور کیا کہا ہے رکنے کے لیے، اپنی عملی زندگی میں حضور نے 300 پارے کے ایک ایک حرف پہ عمل کر کے دکھلا دیا ہے. اسی لیے آخری بات کہتا ہوں، ہمیں 2 قرآن ملے ہیں، چونکیے گا مت. ہمیں صرف ایک قرآن اللہ نے نہیں دیا، ہمیں اللہ نے 2 قرآن دیے. ایک قرآن کا نام ہے قرآن صامت، چپ رہنے والا قرآن جو بولتا نہیں، جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں. اور دوسرا قرآن ہے قرآن ناطق، بولنے والا قرآن. وہ چپ رہنے والا قرآن جو چپ ہے، آپ نے آیت پڑھا نہیں سمجھا، بولنے والے نے اپنے عمل سے سمجھا دیا. اس قرآن ناطق کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دین برحق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ پھر آئندہ کسی موقع پر کسی